اہم مسئلہ جو بڑے بڑے شہروں میں پہلے پایا جاتا تھا اور اب چھوٹے چھوٹے شہروں اور قصبات میں بھی پایا جانے لگا ہے، بلکہ شہروں سے جو لوگ دیہاتوں میں جا کے رہنے لگے تو ان دیہاتوں میں بھی انہوں نے اس کو جاری کر دیا ہے، وہ ہے پگڑی کا مسئلہ۔ پگڑی میں ہوتا یہ ہے کہ بغیر کسی لکھا پڑھی کے اگر آدمی کسی کی دکان، مکان، زمین کرائے پر لینا چاہتا ہے تو مثلا 2 لاکھ روپیہ وہ پیشگی لے لیتا ہے، اس کی کبھی واپسی نہیں ہوگی، نہ اس کی کبھی لکھا پڑھی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو زمین، مکان، دکان لی گئی تو اس کا کرایہ ماہانہ مقرر ہو جاتا ہے، ہر مہینے اس کا کرایہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کرایہ سے پہلے جو 1 لاکھ، 2 لاکھ یا 50,000 یا جتنا بھی روپیہ لیا گیا جو واپس نہیں ہونا ہے، جس کی لکھا پڑھی نہیں ہوتی ہے، روپیہ کیسا ہے؟ شریعت اسلامیہ تو ہر قدم پر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ تم جو روپیہ لے رہے ہو اور تم جو روپیہ دے رہے ہو یہ حلال ہے یا حرام؟ تم کو یہ سوچنا ہے، حلال ہے تو لو، حرام ہے تو چھوڑو۔ تو میرے دوستو، میں بہت صفائی کے ساتھ یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کو پورے طور پر کھنگالنے کے بعد بھی ہم کو کوئی ایک نظیر ایسی نہیں ملتی ہے جس کی وجہ سے پگڑی کی رقم کو جائز قرار دیا جا سکے، اور آج ہمارا مسلمان اس میں مبتلا ہے، پھنسا ہوا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا، کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ رقم کیسی ہے؟ یہ رقم حلال ہے کہ حرام ہے؟ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم صرف یہ نہیں کرتے کہ یہ بتا دیں کہ یہ پانی ناپاک ہے، اسے قریب نہ جانا، کیونکہ ضرورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی پیاسا ہے تو اس کے لیے پاک پانی ہم کو فراہم کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم تو ایک طرف یہ بتاتے ہیں کہ پانی ناپاک ہے، اس کے قریب نہ جاؤ، مگر تمہارے لیے پاک پانی رکھا ہوا ہے، تم شوق سے پیو اور جتنا پینا چاہو پی سکتے ہو۔ اس لیے اگر ایک طرف ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ پوری شریعت اسلامیہ میں، احادیث نبویہ میں پگڑی کے جواز پر کوئی دلیل نہیں ملتی ہے، وہیں ہم اس کے جائز ہونے کی ایک صورت بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے معاملے میں تھوڑی سی ترمیم کر دیا تو یہ ساری صورتیں جائز ہو جائیں گی، آپ کا رزق پاک ہوگا اور آپ کی روزی حلال ہوگی۔ اب غور سے اس صورت کو سن لیجئے، سمجھ لیجئے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اسی پر عمل کیجئے۔ وہ صورت کیا ہے؟ وہ صورت یہ ہے کہ آپ کو پگڑی میں 1,00,000، 2 لاکھ، 50,000، 1.5 لاکھ جتنی بھی رقم لینی دینی ہے، جو آپ لینا دینا چاہتے ہیں، تو اس کو پگڑی کے نام پر نہیں، ڈپوزٹ کے نام پہ نہیں، بلکہ اس کو کرایہ کے نام پر لیجئے۔ یہ کہیے کہ اس مکان کا پہلے دن کا کرایہ 1 لاکھ روپیہ ہے، یا 2 لاکھ لینا دینا طے ہے تو کہیے کہ اس مکان کا پہلے دن کا کرایہ 2 لاکھ روپیہ ہے، یا 50,000 طے ہے تو کہیے کہ اس مکان یا دکان یا زمین کا پہلے دن کا کرایہ 50,000 ہے، 25,000 ہے، 5 لاکھ ہے، 4 لاکھ ہے، جتنا بھی لینا دینا طے ہو اس کو کرایہ داری کی صورت میں لائیے، اور یہ کہیے کہ اس مکان کا یا اس دکان کا یا اس زمین کا پہلے دن کا کرایہ اتنا ہے۔ اب وہ حلال ہو گیا۔ اب اس کے بعد نیا مہینہ، اس دن کے بعد سے نیا مہینہ شروع ہوگا، اور ہر مہینے کا کرایہ 500 یا 1,000 یا 700 یا 2,000 جتنا بھی آپ طے کرنا چاہیں طے کر سکتے ہیں، یہ بھی حلال ہو جائے گا، وہ بھی حلال ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ آپ جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پورا فائدہ آپ نے اٹھا لیا، آپ جتنا دینا چاہتے ہیں پورا آپ نے دے دیا، مگر اس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ بھی گناہ سے بچ گیا، دینے والا بھی اور لینے والا بھی بچ گیا، لینے والے کی روزی پاک ہو گئی اور اس کے بال بچوں کے حق میں وہ رزق حلال ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات نا؟ تو آپ اس طور پہ یہ کام کریں۔ اگر میرے کوئی بھائی نہ سمجھ سکے ہوں تو کبھی بھی رابطہ قائم کر کے سمجھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کو سمجھانے کی پوری طور پہ کوشش کریں گے۔ ذرا درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ نہایت آسان طریقہ یہ ہے، صرف صورت بدل دیجئے، حلال ہو جائے۔ صورت وہ رکھیے جو آپ چاہتے ہیں تو حرام،
اور ہم جو بتا رہے ہیں یہ صورت اختیار کیجئے تو فائدہ وہی اور رزق حلال۔ اب اسی کے ساتھ ہمیں معلوم ہوا کہ اب لوگوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ پگڑی کی صورت کو بدل کر ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا ہے۔ وہ نیا طریقہ یہ ہے کہ مکان، دکان، زمین کو اب کرائے پر نہیں دیتے ہیں، بلکہ ڈپوزٹ وغیرہ کے نام پر پگڑی سے زیادہ رقم لے لیتے ہیں۔ مثلا کسی دکان کی پگڑی 50,000 ہونا چاہیے تو لے لیتے ہیں مثلا 1,80,000، 75,000، اور یہ طے ہوتا ہے کہ کرایہ نہیں دینا لینا ہے۔ جس دن یہ 1,00,000 روپے واپس کرے گا اس دن وہ شخص جس نے 1,00,000 روپے دیے ہیں اس کی دکان اس کو واپس کر دے گا۔ اب اگر 1 سال وہ دکان اس کے پاس رہی تو 1 پیسہ بھی کرایہ نہیں دے گا، 10 سال وہ دکان اس کے پاس رہی تو بھی 1 پیسے بھی کرایہ نہیں دے گا۔ ہمیں معلوم ہوا کہ آج کل ہمارے بازاروں میں یہ طریقہ بھی رائج ہو چکا ہے اور لوگ اس طریقے پر بھی عمل کرنے لگے ہیں۔ تو پگڑی کا مسئلہ تو وہ تھا جو ہم نے ابھی بیان کیا، دونوں صورتیں بیان کر دیں، اور یہ جو نئی صورت اب رائج ہونے لگی ہے اب اس کا بھی حکم سنیے۔ میرے پیارے، یہ صورت تو وہ ہے جو نہ کبھی حلال تھی، نہ حلال ہوگی، نہ حلال ہے۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے، شرعی حیثیت اس کی کیا ہے کہ 1,00,000 روپیہ جو ڈپوزٹ وغیرہ کے نام پر دیا گیا اس کی شرعی حیثیت بنتی ہے قرض کی۔ یعنی روپے والے نے دکان کے مالک کو وہ 1,00,000 روپے مثلا قرض دیے اور اس نے قرض کے طور پر لے لیے، اور اس قرض کی وجہ سے اس نے اپنی دکان اس کو دے دی کہ تم اس دکان سے فائدہ اٹھاتے رہو، جب یہ روپے تم کو واپس کیے جائیں گے تب تم یہ دکان ہم کو واپس کر دینا۔ اگر یہ 1,00,000 روپے اس کو نہ دے تو کبھی بھی بغیر کرائے کے یہ مالک دکان اس کو اپنی دکان نہیں دے سکتا ہے۔ دکان اسی وجہ سے دیتا ہے کہ اس نے اس کو 1,00,000 روپے قرض دیا ہے۔ تو قرض کی وجہ سے اس نے قرض لیا اور روپے والے نے قرض کی وجہ سے یہ فائدہ اٹھایا کہ سال بھر، 2 سال، 4 مہینے، 6 مہینے، 10 سال، جتنے بھی دن ہوا اس نے دکان سے فائدہ اٹھایا۔ اب سنیے، اب فیصلہ میں نہیں سناؤں گا، یہ تو میں نے شرعی حیثیت اس کی آپ کو سمجھائی۔ فیصلہ سننا ہے تو حضور سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں اس کا فیصلہ سنیے۔ زبان میری ہوگی مگر بات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوگی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، مسند حارث کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، کلو قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض کی وجہ سے کچھ بھی نفع لیا جائے تو وہ سود ہے۔ اور یقیناً دکان سے جو کچھ فائدہ اٹھا رہا ہے، 6 مہینہ، 1 دن، 10 مہینہ، سال بھر، 10 سال، جو کچھ بھی فائدہ اٹھایا، تھوڑا یا زیادہ، یہ فائدہ اسی قرض کی وجہ سے اٹھا رہا ہے، اور قرض کی وجہ سے جو فائدہ اٹھایا جائے وہ ارشاد رسالت کے مطابق سود ہے، اور سود یقیناً حرام ہے، گناہ ہے، جو نہ کبھی حلال تھا، نہ حلال ہے، نہ قیامت تک کبھی حلال ہوگا۔ اس کے لیے میرے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کی صورت بس یہی ہے کہ جو لوگ، ہمارے جو بھائی اس طرح کے کاروبار میں آلودہ ہو چکے ہیں وہ فوراً اس کاروبار کو ختم کریں، روپے کو واپس کریں، دکان کو واپس کریں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر توبہ کریں، اور اگر ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور ان کو دکان کی ضرورت ہے تو اس کو کرایہ داری کی شکل میں لائیں۔ مثلا 1,00,000 روپے کی ضرورت ہے دکان والے کو، اور دکان اور روپے والے کو ضرورت ہے مثلا دکان کی، تو یہ ہو جائے کہ مثلا 5 سال کے لیے میں نے یہ دکان کرایہ پر لی اور اس کا کرایہ مثلا 1,00,000 روپے ہے، یا 10 سال کے لیے دکان کرایہ پر لی اور اس کا کرایہ مثلا 10,00,000 روپے ہے، تو مالک مکان کرایے کے طور پر دے اور روپے والا کرایے کے طور پر دے، وہ کرایے کے طور پر لے، یہ کرایے کے طور پر روپیہ اس کو دے، اور اس کی مدت مقرر کر دی جائے۔ مدت کو مجھول نہیں لانا چاہیے، اس کی مدت مقرر کر دی جائے، 5 سال یا 10 سال یا 6 مہینہ، 4 مہینہ، 10 مہینہ،
وہ آپس میں جتنے دن بھی چاہیں مدت مقرر کر سکتے ہیں. شریعت نے ان کو اس کی مکمل آزادی اور مکمل چھوٹ عطا فرمائی ہے. اس طور پر جو ضرورت مند ہے اس کو 1,00,000 روپے بھی مل جائیں گے, اور جس کو دکان کی ضرورت ہے دکان بھی مل جائے گی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں سود لینے دینے کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائیں گے. تو ہم صرف آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ کنویں کے پانی ناپاک کے قریب نہ جانا. آپ پیاسے ہو تو ہم پاک پانی بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پاک پانی ہے, اس کو پیو, اس کو مت پیو. اگر اس کے باوجود بھی کوئی اسی ناپاک پانی کی طرف جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پکڑا جائے گا. ہمارے علماء کرام کی یہ جماعت, مبلغین کرام کی یہ جماعت سب کے سامنے اعلان کر دیتے ہیں, سن لیجئے, اللہ کی بارگاہ میں معذور ہوں گے, پاک دامن رہیں گے. بڑا اہم مسئلہ جو بڑے بڑے